بات میں ابھی ختم کرنے آ رہا ہوں، بس آپ اس بات کو اندازے میں رکھو میرے عزیزوں، دنیا میں بہت آندھیاں ہیں، بہت طوفان، اور لوگ کہتے ہیں حالات صحیح نہیں ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں، اس لیے ایسے چلنا چاہیے۔ حالات تو حضور جب اعلان نبوت کیے تھے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی صحیح ہوئے ہی نہیں، کبھی صحیح نہیں ہوئے۔ کیا بدر میں حالات صحیح تھے؟ احد میں حالات صحیح تھے؟ خندق میں حالات صحیح تھے؟ خیبر میں حالات صحیح تھے؟ فتح مکہ میں حالات صحیح تھے؟ کربلا میں حالات صحیح تھے؟ کبھی نہیں ہوئے۔ تو یہ کیا تانا دیا جاتا ہے، یہ کیا مصلحت اور حکمت کی بات کی جاتی ہے؟ حالات بڑے پیچیدہ ہیں، حالات بڑے سخت ہیں میرے عزیزوں، یہ قیامت تک ایسی حالات رہنے والے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں یہ حالات رہیں گے۔ عاشق مصطفیٰ کو انہی حالات میں پرچم رسالت بلند کر کے رکھنا ہے۔ وہ صحابہ سے پوچھو جو نکل پڑتے تھے، پیروں میں چپل نہیں اور کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، ایک کھجور کی گٹلی پر پورا دن گزار لیتے تھے، فاقہ کش تھے، لیکن ان سے پوچھو کیا ان کے لیے حالات صحیح تھے؟ جب افریقہ جا رہے تھے، جب یورپ کی کلیساؤں میں اذانیں دے رہے تھے، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں نام مصطفیٰ بلند کر رہے تھے، ان سے پوچھو حالات صحیح تھے؟ وہ کہیں گے کہاں کے حالات صحیح تھے، اس وقت بھی حالات صحیح نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کا حال یہ تھا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ صحابہ کا مسلک تھا، ان کا معمول تھا، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔